ان مدارس دینیہ کے سبب اللہ کے پاک پیغمبر کی ادا اور لب و لہجہ وہ بھی ایسا محفوظ رکھا ہے، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے جنازہ ضروری ہے تو مولوی ضروری ہے، اور مولوی بنے گا مدرسہ سے۔ اگر نماز ضروری ہے، امام ضروری ہے، اور امام بنے گا مدرسہ سے۔ اگر مدارس نہ ہوتے، مولوی نہ ہوتا، تو تمہارے بچوں کے کان میں اذان دینے والا کوئی نہ ہوتا۔ اگر مولوی نہ ہوتا، تمہارے جنازے پڑھنے والا کوئی نہ ہوتا۔ اللہ کا شکر ادا کرو، تمہارے ایمان کی بقا کا ذریعہ اللہ نے مدارس کو بنایا ہوا ہے، اللہ نے تمہیں ہدایت پر لگایا ہے، اس کا سبب مدارس دینیہ ہے۔ ان علماء کرام نے بغیر دنیاوی مفاد کے لحاظ کیے ہر طرح کی مشقت اٹھا کر آج تک اس فریضہ کو باقی رکھا، اور دین کی تعلیم اور تبلیغ کے اندر یہ اسی طرح مصروف ہے۔ مدارس اللہ کی نعمت ہے۔ مدرسہ نے ہمیں دیا کیا؟ مدرسہ نے ہمیں دیا مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، مدرسہ نے دیا علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، مدرسہ نے دیا شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ، مدرسہ نے دیا مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ، مدرسہ نے دیا مولانا الیاس رحمہ اللہ، مدرسہ نے دیا مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ، مدرسہ نے دیا امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ، مدرسہ نے دیا مفسر قرآن مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، مدرسہ نے دیا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ، مدرسہ نے دیا قاضی نور محمد رحمہ اللہ، مدرسہ نے دیا سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، مدرسہ نے دیا مولانا محمد امیر بندیالوی رحمہ اللہ، مدرسہ نے دیا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، مدرسہ نے دیا شیخ القرآن والحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ، اور مدرسہ نے دیا ہمیں بہترین قائد اور بہترین مفسر قرآن، جن کی اقتداء میں آج نماز ادا کی میں حیران ہو رہا تھا۔ لوگوں کے اجتماعات ہوتے ہیں، لیڈر صاحب نظر نہیں آتے۔ اللہ کا کرم ہے کہ مدرسہ نے ہمیں ایسا قائد دیا ہے جو ہمیں نماز پڑھا رہا ہے۔ مدرسہ کا بڑا احسان ہے، ہمیں مدارس نے مفسرین عطا کیے، ہمیں مدرسہ نے محدثین دیے، ہمیں مدرسہ نے قاری دیے، ہمیں مدرسہ نے بہترین اہل حق پیر دیے، ہمیں مدرسہ نے قاری دیے، ہمیں مدرسہ نے مفتیان کرام دیے، ہمیں مدرسہ نے اہل حق دیے۔ مدرسے کا تو بڑا احسان ہے، بڑا وجود ہے۔ اگر مدرسہ نہ ہوتا تو آج یہ جو رونق تمہیں بڑی پر نور مناظر میں نظر آ رہی ہے، یہ بھی مدرسہ دارالقرآن کا فیض عام ہے۔ مدارس اللہ کی رحمت، اور ہم نے اپنے کام میں اتنی وفا کی ہے، قرآن کے حافظ اتنے تیار کر دیے، جب رمضان آتا ہے
تو مسجدیں تھوڑی ہو جاتی ہیں، حافظ زیادہ ہو گئے ہیں۔ جب ہمارے علماء کرام جو 9 فاضل ہیں، بے شمار تعداد میں فاضل ہو رہے ہیں، مساجد کم پڑ گئی ہیں، اور اللہ کے فضل سے ایک ایک ہیرا تیار کیا ہے، ایک ایک موتی تیار کیا ہے کہ ملک سے باہر جا کر بیرون ملک اگر وہ مسند تدریس میں بیٹھا ہے تب پاکستان کا نام روشن ہوا، اگر وہ مسند تبلیغ پر جا کر بیٹھا ہے تب پاکستان کا نام روشن ہوا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پاکستان نے قاری تیار کر کے، مدارس نے حفاظ تیار کر کے، اور مدارس نے عالیہ علماء تیار کر کے پوری دنیا کے اندر بھیج دیے۔ اے دنیا والو، جب تمہیں انجینئروں کی ضرورت پڑی تم بیرون ملک سے منگا رہے ہو، اور جب تمہیں اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت پڑتی ہے تم بیرون ممالک سے اچھے ڈاکٹر تلاش کر کے لاتے ہو۔ مدارس کا تو وہ کردار ہے، ایک ایک ہیرا اور اچھا مولوی تیار کیا ہے، قاری قرآن تیار کیا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ مدارس چلتے رہیں گے۔ اگر کوئی یہ خیال کرے ہم کھالیں سستی کر دیں گے، بلکہ کئی سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں آلو مہنگا، ٹماٹر مہنگا، بتاؤں مہنگا، اور تو اور نسوار بھی مہنگا، ہر چیز مہنگی۔ اور اگر تنزل پہ ہے تو آتے آتے اب کھال یہاں تک آ گئی ہے کہ کھال مفت سے بھی زیادہ سستی ہے۔ کھال مفت سے بھی زیادہ سستی ہے۔ مفت سے زیادہ سستی کس طرح؟ جہاں کھالیں ہوتی ہیں وہ بلاتے ہیں، آؤ یار کرایہ بھی لے لو اور یہ کھالیں اٹھا کر لے جاؤ۔ یہ سازش بنائی گئی کہ مدارس شاید کھلوں کی وجہ سے چلتے ہیں، مدارس کو میرا رب چلا رہا ہے اور قیامت کی صبح تک چلتے رہیں گے۔ تم ساری کھالیں بند کر دو، بند کر کے تم نے دیکھ لیا ہے، تم اور حربیں استعمال کر لو۔ رب کے قرآن نے یہ کہہ دیا ہے وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمے کا سبب سب سے پہلے مدارس دینیہ ہے، علماء کرام ہے۔ یہ حفاظت رہے گی، قیامت تک رہے گی، مدارس کے ذریعے سے رہے گی، علماء کے ذریعے سے رہے گی، اور ہمارے قائد جیسے مفسرین قرآن کے ذریعے سے رہے گی۔ تم زور لگا لو، دنیا کی ہر طاقت استعمال کر لو، مدارس کبھی ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ رب نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ یہ مدارس پتہ نہیں لوگوں کو چڑ ہوتی کس وجہ سے ہے۔ مدرسہ نہ ہوتا آپ کے مولود کے کان میں اذان کون دیتا؟ مدرسہ نہ ہوتا تمہاری امامت کون کرواتا؟ مدرسہ نہ ہوتا تمہیں عید کی نماز کون پڑھاتا؟ مدرسہ نہ ہوتا تمہیں جمعے کی نماز کون پڑھاتا؟ مدرسہ نہ ہوتا تمہیں ایمان کون بتاتا؟ مدرسہ نہ ہوتا تمہیں حلال کون بتاتا؟ مدرسہ نہ ہوتا تمہیں حرام کون بتاتا؟ مدرسہ نہ ہوتا تمہیں توحید کون بتاتا؟ مدرسہ نہ ہوتا تمہیں سنت کون بتاتا؟ مدرسہ نہ ہوتا تمہیں حق کون بتاتا؟ مدرسہ نہ ہوتا تمہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کون بتاتا؟ یہ ساری چیزیں رہیں گی، انشاءاللہ مدارس دینیہ بھی قائم و دائم رہیں گی۔ مجھے جو ٹائم دیا گیا ہے اگرچہ بڑی
تو مدارس دینیہ اللہ کی نعمت ہے، ان کی حفاظت میرا اللہ کرے گا، حفاظت میرا رب کرے گا۔ اس وقت اگر ضرورت ہے تو ان تمام علماء کرام کو جو اپنے آپ کو آل حق کہلاتے ہیں، ان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ الاہم اور فالاہم کو سمجھے اور مقتضائے حال کا خیال رکھے اور تحقیقی مسائل کو چار دیواری کے اندر رکھے، چوکوں اور چراہوں کی زینت بنا کر علماء امت کے درمیان اختلاف کا ذریعہ اور علماء کے درمیان لڑائی کا ذریعہ اور علماء حق پر بہتان اور الزام تراشی کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ آج ہم نے اپنے ان مقاصد کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، ایسا دور آ جائے گا لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا نام ہوگا، کام اسلام والا نہیں رہے گا۔ لوگ مسلمان کہلائیں گے مگر کام مسلمانوں والے نہیں کریں گے۔ آج ہمارا وہی دور ہے، لا یبقی من القرآن الا رسمہ، قرآن کے الفاظ پڑھ کر بڑے خوش ہو جائیں گے ناظرہ قرآن پاک پڑھ کر، ہم نے تو قرآن پڑھا ہوا ہے، قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے۔ اگر قرآن پڑھنا ہو تو اشاعت التوحید کے مدارس میں آؤ، اگر قرآن سیکھنا ہو تو اشاعت التوحید کے دورائے تفسیرات میں داخل ہو جاؤ، اگر قرآن سیکھنا ہو تو ہمارے قائد کے درس میں آ جاؤ، تمہیں پتہ چلے گا قرآن سیکھنا کیا ہوتا ہے۔ مساجد و معامرہ و اخراب من الہدا، مسجدیں ہدایت سے ویران ہوں گی جس مسجد میں درس نہیں ہوتا، جس مسجد میں تعلیم نہیں، جس مسجد میں قرآن اور حدیث کا درس نہیں، جس مسجد میں حق و باطل کی دعوت اور تبلیغ کا کام نہیں، جس کا نصاب رب کا قرآن ہے، پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، جو صرف نماز کے لیے کھلے، وہ مسجد تو ہوگی، منقش بھی بڑی ہو جائے گی مگر ہدایت سے ویران ہوگی۔ اور اگلا جملہ بڑا قابل فکر ہے، علماؤہم، یہ ہم ضمیر کا مال دیکھو کس طرف ہے، علماؤہم شر من تحت ادیم السماء منہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، کہ یہ دور اسلام کا نام ہوگا، کام نہیں ہوگا۔ اشارہ کر دیا علماء نے اپنا کام چھوڑ دیا ہوگا، قرآن کے الفاظ ہوں گے معنی نہیں رہیں گے، علماء نے اپنا کام چھوڑ دیا ہوگا، مساجد ویران ہوگی، علماء نے اپنا کام چھوڑ دیا ہوگا۔ ایسے دور کے ان لوگوں کے علماء وہ بدترین علماء ہوں گے جنہوں نے اپنا مشن چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے حق اور تبلیغ اور دعوت والا قرآن و سنت جس کا معیار اور نصاب ہے اگر وہ چھوڑ دیا تو اور جو کریں گے وہ فتنہ ہی ہوگا، بدعت کی شکل میں ہوگا، رسم کی شکل میں ہوگا، رواج کی شکل میں ہوگا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی۔ ایک بات میں اپنے سارے حاضر شرکاء نوجوانوں سے عرض کروں گا، وہ یہ کہ اہل حق کو بے شمار لوگ سوشل میڈیا پر کتوں کی طرح بھونکتے ہیں، ایسے الفاظ کہتے ہیں
میرے ساتھی ساتھیوں، میرے ساتھی نوجوانوں، میرے ساتھی ورکروں، یاد رکھنا تم نے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا ہے ہم قرآن کے طالب علم ہیں، ہم حدیث کے طالب علم ہیں، ہم مولانا طیب طاہری کی قیادت میں چلنے والے ہیں، ہمارا مزاج کسی کو بد زبانی اور گالی دینا نہیں ہے۔ اگر کتا بھونکتا ہے اور انسان جس کی طرف بھونکا جا رہا ہے وہ بھی بھونکنا شروع کر دے، دونوں میں فرق کوئی نہیں ہوگا۔ میرے ساتھیوں، آپ نے سوشل میڈیا پر اگر کسی کو جواب دینا ہو، باوقار طریقے سے دینا ہے، سنجیدہ طریقے سے دینا ہے، ضرب ضرور لگے گی، پریشانی ضرور ہوگی، غلط ضرور ہوگا، مگر جادلہم باللتی ہی احسن، آپ نے وہ طریقہ اپنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ طاہر نہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی، آتی ہے جس رزق سے پرواز میں کوتاہی۔ اس الشیخ مولانا سلطان غنی عارف شہید رحمہ اللہ داغ فرزند کا مولانا محمد طاہر کا دعوت خطاب ورکی۔ مولانا محمد طاہر۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونسأل أن يرينا الحق حقا فنتبعه، والباطل باطلا فنجتنبه، ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عزت مندو، اشاعت التوحید و سنت دیو بہترین باغ، بہترین گلانو، او خصوصاً پسٹیج باندے ناس آغا خلق چی دا غوی پا مخ کی بیان کول خوڑی رلو یا خبر دا،
اسی خبرې کولم انسان ته ډېرې ګرانې وي او بیا خاص الخاص د اشاعت التوحید و سنت د دینا ختمیدن کی کاروان هغه کاروان چې داغي کاروان آبیاری د اوبو په ځای په وینو باندې شوی ده د دې کاروان دپاره د ډېرې زمانې نه واله تر اوسه پورې من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا د دې کاروان او د دې باغ آبیاری د اوبو په ځای په وینو باندې شوې ده او په دې قربانۍ کې که موږ سوچ وکړو او موږ نظر وکړو نو یو طرف ته موږ ته د شیخ القرآن والحدیث شاہین خطابت شمشیری بنیام حضرت العلامہ مولانا اللہ تعالی علیہ دے نبل طرف تا شیخ العرب والعجم شیخ القرآن والحدیث امام انقلاب قدوۃ المحدثین حضرت العلامہ مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ دے بیا د شیخ القرآن رحمہ اللہ په شاگردانو کې دی نو کومنګا د علاقې په بر طرف باندې وګورو نو د دې جماعت په آبیارۍ کې د شیخ القرآن والحدیث شہید مظلوم اللہ کابلگرامی رحمہ اللہ داغوی قربانے شامل دی بل طرف تک منگ سوچکو نو دا دی کاروان و دا دی باغ بابیارائی کی دا شیخ القرآن جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا فضل حق رحمہ اللہ تعالی قربانے شامل دی قبل طرف ته مونږ سوچو نو د دې جماعت د ترقۍ په اسبابو کې چې کوم سببونه استعمال شوي دي او د هغې دپاره قربانۍ ورکړې شوي دي په هغې کې د قائد شبان حضرت مولانا مصباح الدین ملکپوري رحمه الله تعالی د هغه قربانۍ شامل دي که یو طرف ته مونږ سوچو د شیخ القرآن حضرت مولانا غلام حبیب رحمت اللہ تعالی ہے محنتونا و داغوی کوششونا منگ تا پا نظر رازی نو بل طرف تا ناقد الرجال حضرت مولانا تاجبر خان رحمت اللہ تعالی علیہ داغوی محنتونا و داغوی کوششونا منگ تا پا نظر باندے رازی کہ منگ سوچو کو فکرو کو تا دی جماعت پا بیارائی کے زما والد محترم شیخ القرآن والحدیث شہید مظلوم حضرت مولانا سلطان غنی عارف طاہری شہید رحمہ اللہ قربانی اغا منگ تا پا مخا کی رازی او دا دی جماعت دا پارا داغوی کوششونا اغا ازہر من الشمس تی دنور نزیات روحان دی او بیا دا دی جماعت روح روا دا دی جماعت میری کاروا دا دی جماعت رہنما شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد طیب طاہری مدذلہ العالی داغوی کوششنو او داغوی محنتنو الحمدللہ دا جماعت یو داسی مقام تورسو کہ انشاءاللہ والعزیز دا جماعت اشاعت التوحید و سنت یو نہ ختمیدن کے کاروان او یو نہ ختمیدن کی سلسلہ دا شاعر وہی میں تو تنہا ہی چلا تھا جانبی منزل مگر میں تو تنہا ہی چلا تھا
جانبی منزل مگر قافلہ بنتا گیا. دا قافلہ دا اشاعت التوحید و سنہ دا آغا قافلہ دا چھ دیر انقلابات پا دی باندی رالل، دیر لولی مصیبتون پا دی باندی رالل، لتزول منہ الجبال دا غیم مصداق تکلیفون و مصیبتون پا دی جماعت راغلی دی. والحمدللہ دا جماعت دیل چگنی ترقی ورکڑی دا. او زمانگ انشاءاللہ دا یقین دے، دا زمانگ پخپل رب باندے اعتماد دے، منگ بیو یا منگ نیو، خو اشاعت التوحید و سنت با اللہ رب العزت آغا مقام تا ورسی، آغا حیثیت تا ورسی، لاس پا انشاءاللہ دی تن رسی. دا حاسد دا لاس رسیدون مخ کے با انشاءاللہ دا غلاس کٹ شوی. او شاعر وی عرفیتو میں اندیش ذی غوغائی رقیبان، آوازی سگان کم نکو ندرس کے گدارا. وی عرفی دا رقیبانو دا چغی نمی یریگا، دا سپو غفا دا گدا پریز کی کمی نراولی. اشاعت التوحید و سنت یو جماعت ندے، دا یو مشن دے و یو منشور دے، دا یو نظریہ دا. جماعتون بدلی گی، تنظیمون بدلی گی، دا خلقو قواعد و ضوابط بدلی گی، خو چی کل نظریہ جوڑشی نظریہ بیانا بدلی گی. او منگ الحمدللہ زمانگ نظریہ پا قرآن او پا حدیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مندی جوڑا شوی دا. یو حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی خصنی اللہ بکرامات، اللہ رب العزت مال یوسو کرامتون را کری دی. یو پاغے کے داد اذا ذکر اللہ ذکرتو، زما والد سیب دے اللہ بخی اغبوی وی علماء چی دا دی ہر قسم مانا کی زما و سرس خلاف نشتا دے، خود دا دی خپلا یو مانا کوما، یو ذوقی او یو دا ظلم مانا کوما وغمانا دادا اذا ذکر اللہ ذکرتو. کلا چی دا اللہ توحید یا چی خلق وی دا آغا مسئلہ دا کم چی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کردی دا. ننم الحمدللہ کہ یو جماعت والا ادری گی دا مذہب پنوم باندی او دا اسلام پنوم باندی دا خلقو نا اوٹ او دا نوٹ مطالبہ کی، خلق وی دا سیاسی ملا دے. کچری یو ملا ادری گی او اگا دا خیراتون او دا سقاتون او دا شمو خبری شروع کی، خلق وی دا پاگے سڑو ملیانو کے پاتے دے. کلک یو سڑے ادری گی وی سیبا لاس برک دے خطک دے عرط ودری گئے تنگ ودری گئے، خلق وی دا غیر مقلد دے. خو چکل یو سڑے دا اللہ قرآن راوالی ہر جماعت سرا دا ہر منشور سرا دا ہر پکر سرا چی دا غد تعلق وی، خو خلق وی دا پنچ پیرے دے. ای سعادت بزوری بازو نیس تانا بخشت خدای بخشندہ. یو شخصیت پرستی دا یو تنظیم پرستی دا. منگ الحمدللہ شخصیت پرست نہیں خود تنظیم پرست یو. زمانگ دا ایمان دے چی زمانگ مشن پٹولو مشنونو کی آلہ و بالا دے. زمانگ مشن دا انبیاء و مشن دے، اگا مشن دے چی دا کم مشن دا پارا اللہ رب العزت 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام را لے گلیو. او قرآن کریم کی ملہ فرمائی وما ارسلنا قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہو لا الہ الا انا فعبدون. اللہ وی پیغمبر استانا مخی ما یو پیغمبر ندیرہ لے گلے مگر شان دادے چی ماغت وی کڑی دا لا الہ الا انا، نشتا حاجت روا مشکل کشا مگر زیمہ عبادتو کئی. اور نبی علیہ السلام فرمائی افضل ما قلت والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا. اگا بہتر عقیدہ چی زما عقیدہ او زمان مخید نور انبیاء وقیدہ اگا دا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. دا استاز قدر او دا استاز اہمیت دا آگا چاہتا معلومی چی استاز تی زنگون مات کڑے بھی. زما والد سیب دی اللہ بخی واقعہ دا خلیل اس راغلی دا بیان بے کو یو زی کی ناسو زد دی واقعہ پخپلا باندی عینی شاہدیم.
غیر مقلدین مولیان ناسو نو زما والد صاحب ته وایي چې تاسو دومره لوی لوی مولیان یې او ښه په هر څه باندې پوه یې او بیا هم تاسو د یو سړي پسې روان یې د یو سړي تابعداري کوئ. شیخ صاحب محترم یادو مدظله العالی نو زما والد صاحب هغه یو جواب ورکړه وی مونږ غټ مولا هغه چاته وایو چې غټ کتاب پړاوئ. غټ مولا هغه چاته وایو چې غټ کتاب پړاوئ او غټ مولا مونږ هغه چاته وایو چې هغه ته په زرګونو شاګردان ناسي. نو په کتابونو کې د ټولو نه غټ کتاب د خدای کتاب دی او هغه پړاوئ او مونږ ته له 7 طالبان ناسي. ستاسو په مدرسو کې په کرایه باندې راغواړئ نه راځي درله او په دارالقرآن پنجپیر کې دومره چې ځایږي نه. ای سعادت بزوری بازو نیست تا نه بخشد خدای بخشنده. دا سعادت د مټو په زور نه دی. زمونږ مشن اعلی، زمونږ منشور اعلی، زمونږ دستور اعلی. نو چې څنګه مشن اعلی، منشور اعلی، دستور اعلی، دارنګې زمونږ تنظیم هم اعلی او د دې تنظیم رهنما او امیر هم اعلی دی. اشاعت التوحید و سنہ دا مونږ ته په میراث کې میلاو دی. الحمدلله دا خپل والد مشن چې کوم مونږ ته پاتې شوی صحیح ده چې هغسې به نه وي ځکه زوی که ډېر چوت شي خو د پلار مقام ته نه رسي. د هغوی قربانۍ او د هغوی محنتونه، د هغوی علم، د هغوی تحقیق هغه د ټولو ملګرو ته معلوم دی. خو الحمدلله زمونږ مشن او زمونږ لار هغه لار ده، زمونږ منشور هغه دی، زمونږ دستور هغه دی. او اشاعت التوحید و سنت دا نظریه مونږ د دې دپاره قبوله کړې چې مونږ جنت ته بوځي. د اشاعت مشن د جنتیانو مشن دی. اشخاصو کې به غلطي راځي، ما کې به غلطي، بل کې به بل کې به، خو د شخصیت د غلطۍ د وجې نه مشن نه بدنامېږي. د شخصیت د غلطۍ د وجې نه مشن ته نقصان نه رسی، بلکې د مشن د حفاظت د وجې نه بعضې خلک د شخصیاتو د غلطو نه هم صرف نظر کوي چې د مشن د حفاظت دپاره هغوی خپل تن من دن قرباني ورکوي. کوم آیت چې ما تلاوت کړی د سورت یونس په دې کې هم الله رب العزت یو منشور او یو دستور ذکر کوي. هغه منشور او هغه دستور چې هغه د اشاعت التوحید و سنت دی. الحمدلله د اشاعت په دستور کې دا لیکلي دي چې د دې جماعت کارکون به هغه سړی جوړېږي چې یا به د قرآن عالمي او یا به د قرآن طالبي. الله فرمایي یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. الله وی قسم دے قد جاءتكم یقینا قسم دے تاسو ته پند او نصیحت راغلی دی من ربکم طرف در تاسو نه وشفاء لما في الصدور او شفا د داغي مرضونو چې په سینو کې پراته دي. قرآن دے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. او آخر کې به د چلاسي بابا یو دوه اشعار وواما هغه وایي شب دردست من قرآ بنالید، شب دردست من قرآ بنالید چو دل در من نداری نهز دستم. وی یو شپه مې دا قرآن راغستی و د دې قرآن تلاوت مې کو ناڅاپه دا قرآن زما په لاس کې په جړا شو. ما ته وی مسلمانه زړه دې زما سره نه دی لاس کې دې ولې نیولی ما ادا خوارو ذلیلی اے مسلمان کہ من بس خوار در دوری تو ہستم. اے مسلمانا زکه خو ذلیلی زکه خو رسوائی چې ما ته دې د ذلت په نظر باندې کتلی دی. او اگر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن من آنم کہ من دانم. مونږ د ځان معلوم دی خو ان اباه کان ودا لعمر کان ابوهما صالحا. داغی نسبت د وجنا داغی تعارف د وجنا لوی لوی شیوخ لوی لوی استادان بلکې زمونږ د استادانو استادان چې مونږ د هغوی په نسب کې کړوسی هم نه راځو، هغوی په سټیج هم ناست دي، مخامخ پنډال کې هم ناست دي.
خو په خصوصیت سره د امیر محترم د قائد محترم شکریہ ادا کوم او دارنګې د مولانا شمس العادی صاحب او د جناب مولانا محمد فیاض صاحب چې یو څو منټه موږ ته راکړل او زمونږ او ستاسو د تعارف یو ذریعه وګرځېده او د رب کائنات دربار کې دس په دعا یو چې الله رب العزت زمونږ او د اشاعت التوحید و سنت جداواله تر مرګ پورې نه راولي بلکې د مرګ نه پس هم د الله رب العزت نه زمونږ دا درخواست دی دا زمونږ د الله نه دعا ده چې الله د دې خلکو په سب کې ما پاسه صحابي راغی نبی علیہ السلام ته وی متى الساعه قیامت به کله راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی څه تیارې دی ورله کړې ده چې د قیامت ته پوښتنه کې صحابي ورته وی څه ډیره تیارې خو مې نشته ده خو تا سره مې مینه ده او د الله سره مې مینه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل المرء مع من احب سړی به قیامت کې دغه چا سره چې دنیا کې چا سره مینه موږ دا اعلان کوو چې زموږ د اشاعت التوحید و سنت سره مینه ده دا مینه زموږ د دنیا د جمع کولو دپاره نه ده د دنیا د عزت دپاره نه ده بلکې دا مینه زموږ د قرآن دپاره ده او د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره ده من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان دا زموږ ایمان دی انشاءالله زموږ تګو دو زموږ منډه او تړله به انشاءالله تر قیامته پورې تر مرګه پورې به د اشاعت التوحید و سنت سره او د بل جماعت په تله کې انشاءالله نه مخکې مونږ کاڼی اچولی دی نه وروسته مونږ کاڼی اچو او زما والد صاحب د الله وبخي په دې دارالقرآن کې په وړه دوره کې هغه یو بیان کړی هغې بیان کې بیا سهار شیخ عبدالجبار صاحب مدظله العلي ورته یو خبره مو کړه وی الحمدلله ما تر اوسه پورې د اشاعت سره مې دومره مینه ده چې ما په ریوڼ کې قدم هم نه دی ایښودی نو شیخ عبدالجبار صاحب ورته وی تبلیغیان یو شانتي نه ښه او بد پکې نو زما والد صاحب ورته وی ته مې نه یاد کړی په کمره کې موږ ناسو شو لدی صاحب د الله وبخي هغه هم ژوندی او نور مشران علما هم نو الحمدلله زه اشاعت التوحید و سنت نه علاوه موږ له په بل جماعت کې نه تک خوند راکوي نه کېناستل خوند راکوي او نه بیان خوند راکوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم مولانا فیض رسول صاحب امیر اشاعت التوحید و سنت ضلع ارتاباد مولانا فیض رسول صاحب الحمدللہ الحمد وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاستعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر بالقرآن من یخاف وعید نصیحت کریں آپ قرآن کریم کے ذریعے
اس شخص کو جو وعید سے ڈرتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائماً ابدا، یا رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب اشرح لی صدری واحلل عقدۃ من لسانی۔ میرے قابل قدر حاضرین، جناب حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میں آپ حضرات کے سامنے بہت مختصر سی گفتگو کروں گا۔ آپ حضرات آرام سے بیٹھیں۔ یہ جو آپ نے افراتفری شروع کر رکھی ہے یہ اچھی نہیں ہے۔ آپ اطمینان سے تشریف رکھیں تاکہ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں میں بالکل اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اکابرین جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں یا مجمع میں ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ دعا کریں۔ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ میں کہہ جاؤں۔ بھائیو دوستو، یہ اسٹیج جماعت اشاعت التوحید و سنہ صوبہ خیبر پختونخوا کا ہے، اور جماعت اشاعت التوحید و سنہ الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء دیوبند کی صحیح جان نشین جماعت ہے۔ علماء دیوبند کی صحیح جان نشین جماعت ہے۔ علماء دیوبند کے مشن کی دائی جماعت ہے۔ علماء دیوبند نے دارالعلوم دیوبند قائم کر کے جس مشن کا آغاز کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ جماعت اس مشن کو پروان چڑھانے والی جماعت ہے۔ یہ اس جماعت کا مختصر تعارف ہے۔ تقابل کے طور پر میں نے ایک اور بات بھی عرض کرنی ہے تاکہ دونوں جماعتوں کا آپ کو فرق محسوس ہو جائے، دونوں جماعتوں کے درمیان آپ امتیاز کر سکیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ ایک یہ اسٹیج ہے جس کو سجانے والے، یہاں تک پہنچانے والے مجاہد کبیر امام اہل سنت شیخ القرآن امام الانقلاب حضرت مولانا
شیخ طاہر رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا محمد طیب طاہری صاحب ہیں. اس اسٹیج کو انہوں نے سجایا ہے. اس کے لیے بڑی محنت ہوئی ہے. شیخ طاہر رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام، شیخ الحدیث، امام المجاہدین حضرت مولانا حسین علی صاحب، مولانا حسین احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے مایا ناز شاگرد ہیں. اسی طرح امام الانقلاب حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمت اللہ علیہ کے مایا ناز شاگرد ہیں. اور ان کے استاذ وہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں. ایک اسٹیج دوسرا ہے، وہ دوسرا اسٹیج بھی علماء دیوبند کا اسٹیج ہے. محنت وہاں بھی ہو رہی ہے، بڑے عرصہ سے محنت ہو رہی ہے، لیکن اس محنت میں اور اس میں فرق ہے. اس میں فرق ہے. وہ محنت کرنے والے، کیونکہ میرا تعلق ہزارے سے ہے، میں یہاں تھوڑی سی بات ہزارے کے مزاج کے مطابق کروں گا. دوسری بات، میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کا شاگرد ہوں. آج میں نے بات کچھ ان کے انداز سے کرنی ہے، اس انداز سے کرنی ہے. اسٹیج یہ بھی علماء دیوبند کا ہے، اسٹیج وہ دوسرا بھی علماء دیوبند کا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. اس اسٹیج کا مشن کہ ان کا انقلاب لانا ہے، ملک میں نہیں پوری دنیا کے اندر انقلاب لانا ہے، پوری دنیا کی کایا پلٹنی ہے، لیکن قرآن کے ذریعے. ہادی عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے ذریعے، جس طرح ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے، قرآن کے ذریعے حضور کے دنیا سے وفات پانے کے بعد 2 سال 3 ماہ 10 دن امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کی حکومت رہی ہے، اور وہ حکومت پوری تقریباً 9 لاکھ مربع میل پر قائم ہوئی ہے. 2 سال 3 ماہ 10 دن کی حکومت 9 لاکھ مربع میل پر قائم ہوئی ہے. اس قرآن کے ذریعے، حضور کی اتباع کے ذریعے سڑکیں بنی ہیں. ہم کوئی بکشو نہیں ہیں، سڑکوں کے مخالف نہیں ہیں، سڑکیں بنی ہیں، پانی کا انتظام ہوا ہے، راستوں کا انتظام ہوا ہے، بڑے بڑے مورچے بنے ہیں.
دینی مدارس قائم ہوئے ہیں، مساجد بنی ہے، لیکن سب کچھ قرآن کے ذریعے سے، حضور کی سنت کی اتباع کے ذریعے سے معاشرہ پاکیزہ بنا ہے۔ معاشرے میں جھوٹ نہیں تھا، معاشرے میں فراڈ نہیں تھا، معاشرے میں دغا فریب نہیں تھا، معاشرے میں بے حیائی نہیں تھی، معاشرے میں بے غیرتی نہیں تھی، معاشرے میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ نہیں تھا، ایک دوسرے پر کیچڑ نہیں اچھالا جاتا تھا، کسی کی کردار کشی نہیں ہوتی، دیانت کی تجارت تھی۔ یہ سب انقلاب کیسے آیا؟ اللہ کی کتاب کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، اور قرآن نے اصول دیے ہیں، رب نے اصول دیے، ان اصولوں پر عمل کر کے اشاعت التوحید و سنت کی نعمت کا حاصل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے مختصر الفاظ میں۔ دوسری طرف بھی نعمت ہے، میری اس سے محبت ہے جس کا نام ہے مولانا فضل الرحمان۔ مولانا فضل الرحمان، لیکن میں آپ حضرات کی وساطت سے میں اپنے اس عزیز تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، جس راستے سے آپ انقلاب لانا چاہتے ہو، اس راستے سے یہ انقلاب اسلامی نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ آپ نے تجربہ کیا ہے، تجربہ کیا ہے، شکلیں بدل کے آ جاتی ہیں، مرغی وہی ہے پرانی، مرغی وہی پرانی ہے، اس سے انڈوں سے نئے نئے چوزے نکل رہے ہیں، نئے نئے چوزے نکل رہے ہیں۔ اس راستے سے اسلامی انقلاب نہیں آئے گا، انقلابی راستہ یہ ہے۔ آؤ ہم اکٹھے ہو جائیں، ہم مل جائیں، ہم کندھوں کے ساتھ کندھا ملا کر کے اس انقلاب کی کوشش کریں۔ زیادہ میں کچھ نہیں کہتا، بڑی بات نہیں کرتا، پنجپیر کے اسٹیج سے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہم خیبر پختونخوا میں اسلامی حکومت قائم کر سکتے ہیں۔ دوسری بات میرے مولانا محترم، میں احترام سے آپ سے بات کر رہا ہوں، جن لوگوں کے ساتھ آپ کھڑے ہیں انہوں نے ہمارے بڑوں سے وفا نہیں کی، بڑوں سے وفا نہیں کی۔ انہوں نے مولانا حسین احمد بنری رحمت اللہ علیہ پر ان کے بڑوں نے گندے انڈے پھینکے ہیں، گندے انڈے پھینکے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بات کر رہا ہوں میں۔ یہ صوبہ مجاہدین آزادی کا صوبہ ہے، اور اس صوبے میں امام انقلاب مولانا طاہر رحمت اللہ علیہ نے طالب علمی کے زمانے میں حاجی فقیرہ خان تک خان کے ساتھ جیل کاٹی ہے، حاجی فقیرہ خان کے ساتھ طالب علمی کے زمانے میں جیل کاٹی ہے۔ اس صوبے میں میں بات کر رہا ہوں، ان لوگوں سے وفا نہیں جنہوں نے مولانا حسین احمد بنری پر گندے انڈے پھینکے ہیں۔ آپ کی مبارک داڑھی نوچی ہے، آپ کے سامنے ننگا ناچ کیا ہے، یہ ان لوگوں کی اولاد ہے جہاں آپ کھڑے ہیں۔ یہ بے وفا لوگ ہیں، یہ بے وفا لوگ ہیں۔ یہ وقت جب پڑتا ہے کئی مرتبہ تجربہ کر بیٹھے ہم، یہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔
अपने घर की तरफ आओ, घर की तरफ लौटो, जहां से हम चले हैं इधर आओ। इंशाअल्लाह जो अल्फाज में कह चुका हूं, अगर हमारा इत्तेफाक हो, कितने लोग इकट्ठे हैं, ओ मुंतहाए नजर तक सारी सर नजर आते हैं, कुचल के न रख दे। इनकी हैसियत क्या है? जाने वाला भी कादियानियों का पुष्टिबान था, सब्जियों का पुष्टिबान था। आने वाला जो मौजूद है ये भी वही है। क्या खैर की तवक्को है इनसे? तवक्को की जा सकती? खुले आम साहबा को गालियां मिली हैं, मेरे हजरात के नहीं मिली हैं। जोर से बोलो, खुले आम गालियां मिली हैं। अबू बकर सिद्दीक की तौहीन हुई है, हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु की तौहीन हुई है, उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की तौहीन हुई है। इन लोगों से हमें कोई वफा की उम्मीद नहीं है, कोई वफा की उम्मीद नहीं है। ये बेवफा हैं, ये बेवफा हैं, मफाद परस्त हैं। जब देखते हैं कि हमारा मफाद अब हासिल होने को है, रास्ता छोड़ के दूसरी तरफ चले जाते हैं। ये कोई मैं नई बात नहीं कह रहा, कोई अनोखी बात नहीं कह रहा, किसी दोस्त की, किसी बुजुर्ग की तौहीन नहीं कर रहा। एक दर्द दिल है मेरा, अखबाब जमा है अमीर, कुछ दर्द दिल कह ले। अखबाब जमा है अमीर, कुछ दर्द दिल कह ले, फिर इल्तिफाते दोस्तां रे न रे। ना मालूम मेरी जिंदगी वफा करती है या नहीं करती, लेकिन मैं ये आवाज, सही आवाज पहुंचाना चाहता हूं। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हमें किसी से कोई सरोकार नहीं है, हमारा किसी से कोई नफा वाबस्ता नहीं है। हम एक ही सदा बुलंद करते हैं, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, कि अल्लाह की तौहीद का खुलासा है, खुलासा है। हमें खतरा है आपकी तौहीद, आपकी मेहनत के नतीजे में पहले दो जिनसे आ गई हैं, पहले दो जिनसे आ गई हैं। बेनज़ीर ने भी इस मुल्क में हुकूमत की है, मियां नवाज शरीफ भी हुकूमत कर चुके हैं। मुझे खतरा है ये जमहूरियत 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 कहीं किसी हिजड़े को ना ले आए, अब किसी हिजड़े को ना ले आए इस मुल्क में, इल्ला माशा अल्लाह, सिवाय उन लोगों के जो असूल पसंद हैं, असूल पसंद हैं, उनके अलावा ये लोग डुगडुगी के सामने नाचने वाले, ये वो लोग हैं। तो इसलिए ये मेरा दर्द दिल था जो मैंने कहना था। और ये माशरा, ये जो मसाइब हैं हमारे, मुश्किलात हैं हमारी, सबका हल अल्लाह की किताब में है, अल्लाह की किताब में है। कुरान कहता है ला ताकुलुर रिबा, सूद मत खाओ। जाने वाले ने सूद को तहफ़्फ़ुज़ दिया, सूद के लिए केस लड़ा है, उसने केस लड़ा है। अल्लाह फरमाते हैं ला ताकुलुर रिबा, सूद मत खाओ, लोगों का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। और फिर कैला वल मीज़ाना बिल किस्त, माप तोल इंसाफ के साथ करो। एक कौम को अल्लाह ने तबाह किया है जिसका जिक्र कुरान में अल्लाह ने कई सूरतों में किया है। कौम का नाम कौम शुहैद है। उस कौम के और भी जराइम थे, लेकिन बड़ा जुर्म उस कौम का शिरक के बाद हकूकुल इबाद में वो माप तोल में कमी करते थे, माप तोल में कमी करते थे।
इनकलाब इस रास्ते से आएगा, चिट आ गई है। और जो कुछ मैं कहना चाहता था इख्तिसार के साथ में कह चुका हूँ। आप हज़रात से मेरी गुजारिश है, ये हमारा मरकज़ है और इस मरकज़ की बुनियाद रखने वाले शख्स ने बड़े दुख उठाए हैं, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और उन कुर्बानियों के सिले में अल्लाह ने हमें ये नेमत अता फरमाई है, इसकी कदर करनी है। अल्लाह फरमाते हैं मेरी नेमतों की कदर करोगे, शुक्र अदायगी अदा करोगे, मैं मजीद दूंगा, ज़्यादा दूंगा। अगर मेरी नेमतों की ना कदरी और ना शुक्री करोगे फिर मेरी पकड़ भी बड़ी सख्त है, तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हज़रात उलमाए किराम, दुआ करें अल्लाह जो उम्र बाकी है ईमान पर मुझे मजबूती नसीब फरमाए, अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर करे। जो कुछ मैंने कहा ये मेरा दर्द दिल था, अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, मेरे लिए और आपके लिए अल्लाह इस कहने और सुनने को नजात का ज़रिया बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रत शेख अजीज मौलाना अब्दुर्रहीम शाफी मुख्तसर वक्त पारा और